حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد رہے. پتہ ہے آپ کی پہلی اولاد کب ہوئی؟ 99 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں عطا کیے. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو جو نام رکھا نا، اب یہ حضرت اسماعیل نام کیوں ہے یہ بھی سنیے. عربی میں کہتے ہیں اسمع کہتے ہیں سن، اور ایل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خدا. آپ دعا کرتے رہتے اے اللہ میری سن لے، اے اللہ میری سن لے، مجھے اولاد دے دے. جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا گیا. اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کو خواب دیکھا کہ بے شک، انہیں کوئی خواب میں کہہ رہا تھا بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ صبح سے شام تک غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اچھا، اسی لیے اب جو ماشاءاللہ مدنی یہاں بیٹھے ہوں گے یا کچھ کتاب پڑھتے ہیں، 8 ذو الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یوم ترویہ کا معنی کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن. حضرت ابراہیم کا 8 ذو الحجہ کا پورا دن سوچ بچار میں ہی گزر گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ شیطان کا خواب ہے. تو یہ سوچ بچار میں گزرا، اس لیے 8 ذو الحجہ کا دن کیا کہلایا؟ یوم الترویہ. اچھا، 9ویں رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عرفہ کے معنی ہے پہچاننے کا دن. یقین ہو گیا کہ اللہ کا ہی حکم ہے، تو 9 ذو الحجہ کہلایا عرفہ کا دن. اب 10 ذو الحجہ قربانی کا پکا ارادہ کر دیا، تو 10 ذو الحجہ کہلایا یوم النحر، یعنی ذبح کا دن. دیکھو اللہ والوں کی ادا کیسی رب کو پسند آئی کہ ساری دنیا اب ان دنوں کے نام بھی یہی پکارتی ہے. اب کوئی سوچ وچار نہیں کرتا. یوم الترویہ والے دن حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے کی، مگر رہتی دنیا اسے یوم الترویہ کہتی ہے. یوم عرفہ کہتی ہے 9 ذو الحجہ کو، اور 10 ذو الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں یہ کہا گیا، حکم ملا کہ بیٹے کی قربانی کریں، تو آپ نے اپنے بیٹے کی، جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال یا 13 سال، یہ تھوڑی اس سے زیادہ، آپ کی عمر اتنی تھی حضرت اسماعیل کی، اتنی چھوٹی عمر کی بچے کو آپ نے جب جو ہے وہ لے کر چلے قربانی کے لیے، تو شیطان جو ہے ایک جان پہچان والے بندے کی صورت میں آیا اور کہا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کام سے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ والد کو کہتا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ آپ نے منع نہیں کیا، مگر اسی سے کوسچن کر لیا کہ تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں فرما برداری کروں گا. یہاں سے مایوس ہو کر اب شیطان نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل کی امی جان بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا. یہ وہی بی بی ہاجرہ ہیں جو پیاسے حضرت اسماعیل کو تڑپتا نہ دیکھ سکی، دوڑتی رہیں حضرت اسماعیل کے قدموں سے رب نے زمزم کنواں جاری کر دیا. کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے. شیطان گیا، کہا پتا ہے آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کہاں لے گئے؟ تو کہا وہ تو ایک کام سے لے گئے. شیطان نے کہا نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے گئے. حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اب سنو ماں کیسی تھی. آج کی مائیں نیکی کی طرف جانے سے جو روکتی ہیں وہ غور کریں. اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کر کے انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا. شیطان نے دیکھا نہ والد پہ چلی نہ ماں پہ چلی. اب شیطان اس چھوٹے حضرت اسماعیل جن کی عمر ابھی چھوٹی ہے ان کے پاس آیا اور کہا کہ بہکانے کی کوشش کی کہ پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر میرے ابو جان مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں تو بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں. کیا گھرانہ تھا، کیا تربیت تھی، کیا قربانی کا جذبہ تھا. اب جب شیطان جو ہے وہ باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو جو آج جمرہ ہے نا جہاں رمی کرتے ہیں، سنو حاجیوں، جس جگہ پر جا کر رمی کرتے ہیں اس مقام پر حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری.
کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا. اب دوسرے جمرے کے پاس آگے جا کر پھر آیا. فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا اسے ماریے. آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری, اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس جہاں آج حاجی روی کرتے ہیں وہاں سامنے آ گیا. فرشتے نے کہا پھر 7 کنکریاں ماریے. آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری. شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی جو یاد ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد میں آج بھی ماری جاتی ہے. اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کوہ صبیرہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ترجمہ کنز ایمان ہے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے پوچھ لے تمہاری کیا رائے ہے, تمہیں ذبح کرنا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے. اللہ اکبر. دیکھو بیٹے نے جو جواب دیا وہ قرآن میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. ترجمہ کنز ایمان, اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے, مجھے صبر والا پائیں گے. اب دیکھو بیٹے نے باپ سے کیا کہا. چھوٹا بچہ تھوڑی تکلیف ہو چلانے لگ جاتا. یہ کیسی تربیت تھی, کیسا خون تھا نبوت کا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے. میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری ماں جو ہے امی جان غمگین نہ ہو. چھری ذرا خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے, گلا فوراً کٹ جائے, کیونکہ موت بڑی سخت ہوتی ہے. بابا جان مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا, چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. باپ بیٹے کا چہرہ بھی دیکھے, ذبح بھی کرے, یہ بڑا مشکل ہے. آپ میرا چہرہ ہی نیچے کر دیجئے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں, اور جب میری ماں کے پاس جائیں میرا سلام انہیں پہنچا دیجئے گا. مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے گا, شاید انہیں تسلی ہو جائے, کچھ صبر آ جائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا, ویسے ہی کیا جیسے حضرت اسماعیل نے کہا. اچھی طرح باندھ دیا, چھری کو تیز کیا, پیٹھ کے بل لٹا دیا, یعنی پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا. اب چہرے سے نظر ہٹا لی اور گلے پر چھری چلا دی. انہوں نے اپنا کام کر دیا. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی, بالکل ایگزیکٹلی رسی سے باندھ کر الٹا لٹا کر چھری تیز کر کے اپنے لختے جگر پر حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی, مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا. چھری بھی تو حکم کی جناب باندھی ہوئی ہے نا, رب کا حکم تو سب پہ چلتا ہے نا. چھری نے کام نہ کیا. اب کیا ہوا, حضرت ابراہیم پر اب وحی نازل ہوئی. ترجمہ کنز ایمان, اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. اب کیا ہوا, حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا. حضرت جبرائیل جنت سے مینڈھا لے کر آئے اور دور سے اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا, جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے. بیٹے کی جگہ فدیے کے لیے مینڈا بھیجا گیا, لہذا خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو وہ کہتے ہیں, نیچے لیٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد یہ تینوں مبارک الفاظ مل کر اس کی سنت جو ہے وہ قیامت تک جاری ہو گئی ہے. اب سنو, عید کے دن جو ہم مل کر پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پہلا حصہ جبرائیل نے کہا, دوسرا حصہ حضرت ابراہیم نے کہا, تیسرا حصہ حضرت اسماعیل نے کہا. یہ تینوں مقدس جملے بن کر ساری دنیا کے لیے قیامت تک کا ورد بن گیا. اللہ اکبر.